یاد رکھیں جنت کے اندر بے حیائی والا آدمی جا نہیں سکتا، توبہ کرنی پڑے گی. پل صراط جو آئے گا نا، واک تھرو برج، تو وہاں وہ گر جائے گا، وہاں وہ چیک ہو جائے گا. یہاں بیوی سے چھپا لیں گے، شیخ سے چھپا لیں گے، بھائی سے چھپا لیں گے، استاد سے چھپا لیں گے، امی سے چھپا لیں گے، دوستوں سے چھپا لیں گے. ارے پل صراط میں اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکیں گے. ایسی کوئی چیز ایجاد آپ نے نہیں کی ہوگی، نہ سنی ہوگی کہ آپ دنیا بھر کی غلاظتیں دل میں لیے پھریں اور پل صراط میں سے گزر کے بھی چلے جائیں. اللہ کا نظام بھی پورا مضبوط ہے. یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں بعض اوقات ایک سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تو یہ تو نقد ہم کر رہے ہیں اور جنت ادھار. ہم نیکی کے ساتھ وقت گزارے آج نقد اور جنت ادھار کے قیامت کے ادھار پہ چھوڑ دی. تو یہ کیا معاملہ ہوا بھائی؟ ادھار تو وہ لیتا ہے جس کے بعد دینے کے لیے نہ ہو. کہتے جی میں چیز سیل کروں گا، پیسے جماؤں گا، پھر چوں گا آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے پر میرا اکرام کر لیں، مجھے ادھار دے دیں. وہ تو مالک الملک ہے، دونوں جہان کے خزانے اس کے پاس ہیں، یہ ادھار کیوں؟ ایک بزرگ فرماتے تھے عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگار اس بات سے بلند ہے کہ مومن عبادت کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور اللہ اس کے اجر کو قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے. اب یہاں کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں اس سوال کے جواب میں. پہلی بات تو علماء نے یہ لکھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے، دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو جو کچھ بھی ملتا ہے ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ محدود عملوں کے اوپر ہمیشہ رہنے والا اجر دینا چاہتے ہیں. دنیا تو جس دن بنائی تھی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اگر سارے اعمال کا بدلہ یہاں مل جاتا، ادھر دنیا ختم، ادھر جو کچھ ملا ہوتا وہ بھی ختم، تو ختم ہو جاتی بات. ایک تو یہ بات بیان فرمائی. دوسرا فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت جو نیکی کے اوپر دینا چاہتے ہیں، یہ دنیا اتنی چھوٹی اور حقیر ہے کہ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا. جو سب سے آخری جنتی کسی طرح گھسٹتا پھسٹتا پہنچے گا نا جنت میں، جب یہ جنت میں پہنچے گا اللہ فرمائیں گے کہ یہ دنیا نہیں، زمین آسمان کا جو خلا ہے، یہ جس کے اندر یہ کہکشائیں ہیں، یہ ملکی ویز ہیں، اور یہ پورا نظام جو کائنات کا ہے، 20 ارب نوری سال بھی کوئی چلتا رہے تو کائنات کے سرے پہ نہیں پہنچ سکتا. اور ایک نوری سال کیا ہے؟ اگر ایک سیکنڈ کے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ انسان کی رفتار ہو اور 1 سال چلتا رہے تو یہ 1 نوری سال ہوا. کوئی 20 ارب نوری سال بھی چلتا رہے تو اس کائنات سے اس کائنات کے آخری سرے پہ نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی، تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ بڑی اس آخری درجے والے کو دیں گے. جب اس کا آرڈر ہوگا کہ تمہیں 10 گنا بڑی دی گئی، کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کرتے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، تجھے تو میں نے دینے کا فیصلہ کر لیا، تجھے دے دی، تو جا کے دیکھ لے. تو جب آخری والے کو اتنا ملے گا تو نیک لوگوں کو کیا ملے گا، اولیاء کو کیا ملے گا، صحابہ کو کیا ملے گا، اور انبیاء کو کیا ملے گا. تو وہ مقدار اس چھوٹی سی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ بات مقدار کی، اس کو کہتے ہیں کوانٹٹی، اور دوسری چیز ہے معیار، کوالٹی. جو کوالٹی اللہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں سما سکتی. سمجھانے کے لیے بتایا صرف ایک حور کے بارے میں کہ دیکھو اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی دی، اگر وہ مردے سے کلام کرے مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، اگر اپنے پلو کو آسمان دنیا سے ذرا سا نیچے لٹکا دے تو سورج سے زیادہ روشن ہو جائے. اب بتائیں، یہ تو جنت کی ایک چھوٹی ادنا سی مخلوق ہے، اس کا یہ درجہ. تو دنیا ان نعمتوں کی نہ کوالٹی کو سما سکتی، نہ ہی کوالٹی کو لے کے آ سکتی. تو یہ تو قیامت کے ادھار کی بات ہو گئی. اب دنیا میں نقد کیا ملتا ہے؟ نقد، ارے میرے بھائیوں، دلوں کا سکون ملتا ہے. اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں نا حرام کو، پھر دیکھیں اللہ کیسے مزے عطا فرماتے ہیں. حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر دیکھو اللہ حلال میں کیا لذت عطا فرمائیں گے. ارے حرام محبتوں کو چھوڑ کر دیکھو اللہ حلال بیوی کی محبت میں کیسی لذت عطا فرمائیں گے. یہ جن مردوں کو اپنی بیویوں سے شکایت ہے نا، یہ صرف اپنی نگاہوں کو نامیرے منہ سے جھکانا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان کا 90% مسئلہ تو ایسے حل ہو جائے گا. کر کے دیکھ لیں.
یہ شکایت کرتے ہیں بیویوں کی، جی باندھتی نہیں، فلان، یہ تنگی یہ تنگی. ارے اپنی نگاہوں کو جھکا کر دیکھو، حلال پر آ کے تو دیکھو، حرام کو چھوڑ کر تو دیکھو، پھر اللہ حلال لذت عطا فرمائے گا. حرام لذتیں خود ہم حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ حلال سے محروم کر دیتے ہیں.